ہے کہ بذا اوقات اکثر سننے میں آیا ہے کہ جو عورتیں یعنی کہ امید سے ہوں تو جن کا اگر مس کیریج ہو جائے تو بعض کہتے ہیں کہ اس پر لڑکے کا 18 تھا یا لڑکی کا 18، ایسی بھی کوئی چیز ہے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا امینی صاحب ہاں جی، سے؟ ہاں جی صاحب آپ سے. دیکھیں جی، ابھی امینی صاحب نے تفصیل سے بتایا اس کے بارے میں کہ وہ 18 والا جو ہے نا کانسیپٹ وہ اب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح 18 ہے جس طرح یہاں یورپ میں ہر ایک کو کہتے ہیں اس کو PCOD ہے، اسی طرح پاکستان میں ہر ایک کہتے ہیں اس کو 18 ہے، اور 18 کا کسی کو پتہ ہی نہیں 18 ہوتا کیا ہے. تو میں میں اس چیز میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں بتایا تھا اس کے بارے میں کہ یہ جو 18 کے خیال میں یہ پاکستان سے منگوا کے یہ جو چورن اور دوائیاں کھاتی ہیں ایسی خواتین، ان کو نہیں کھانی چاہیے، ان کو ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ان کو 18 ہے یا نہیں ہے. ان کی مائیں یا ان کی ساسیں ان کو بھیج دیتی ہیں تو وہ اس سے اور تکلیف میں پڑ جاتی ہیں. میں نے بے شمار ایسے تجربات کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر ان کا علاج کیا اور وہ ٹھیک ہوئیں. تو 18 کا تو مجھے نہیں پتا کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک خیال بن گیا ہے دنیا کا کہ جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. امینی صاحب نے تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی ہے. لیکن بچیوں کو چاہیے یا ایسی خاتون کو جن کو یہ ڈر ہو یا ان کا پہلا بچہ ہو کہ وہ پہلے 3 مہینے اپنے خاوند کو اوائڈ کریں. پہلے 3 مہینے اپنے آپ کو ذرا ایکسٹرا سیف رکھیں. وزن نہیں اٹھانا جس طرح امینی صاحب نے فرمایا، اور سیڑھیاں نہیں چڑھنی اور دوڑ بھاگ کا کام نہیں کرنا، لیکن صرف پہلے 3 مہینے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر کیا پل رہا ہے اور کیسا سسٹم آپ کے اندر. تو وائٹامنز انہوں نے بتائے ہیں تو وہ وائٹامنز ہومیوپیتھی میں کھانے ہیں آپ نے، بازاری وائٹامنز نہیں کھانے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ صرف وقتی فائدہ ہوگا. تو خون کی کمی کے لیے انہوں نے بتایا، تو خون کی کمی کے لیے آپ وٹامن B کمپلیکس لے سکتی ہیں. تو اس لیے اگر کسی کو خوف ہو، کئی عورتوں کو یا بچیوں کو پریگنینسی کا خوف ہوتا ہے جس سے مس کیریج ہو جاتا ہے، ایسی بچیوں کو ان کی ماں کو چاہیے یا ان کے جو بھی ان کے والی وارث ہیں کہ ایکونائٹ CM میں ایک خوراک کھلا دیں حمل سے پہلے. اور اگر کسی میں یہ احتمال پایا جاتا ہو کہ ان کو حمل کے فوراً بعد یا 4 ہفتے بعد یا 5 ہفتے بعد ان کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور پھر بلیڈنگ سے بچہ ضائع ہو جاتا ہے، ایسی خواتین کو اگلے حمل سے پہلے میلی فولیم CM میں ایک خوراک کھلا دیں تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا. اور پریگنینسی کے 1 مہینے کے بعد سیپیا CM میں ایک خوراک، پھر تیسرے مہینے ایک خوراک CM کی دے دیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ ان کی بچہ صحت مند پیدا ہوگا اور بہت ساری پیچیدگیوں سے اللہ تعالیٰ ان خاتون کو بچائے گا. اور اگر کسی کی پریگننسی غم کی وجہ سے مس کیریج ہوتا ہے تو ایسی خواتین کو اگنیشیا CM میں ایک خوراک دینی چاہیے. خدا نہ خواستہ شادی ہوئی، شادی کے تھوڑی دیر بعد کوئی ان کا عزیز دنیا سے چلا گیا جن کو وہ بہت پیارا تھا، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ اس کے دماغ میں رہتا ہے. تو اگر وہ خاتون ابھی پریگننٹ نہیں بھی ہوئی تو اگنیشیا CM کی خوراک اسے کسی طرح سے کھلا دیں تاکہ اس کا وہ غم کا اثر دور ہو جائے تو بچہ جو آنے والا ہے وہ صحت مند ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ عموماً آپ لوگوں کو نہ ہی ہومیوپیتھ بتاتے ہیں نہ ہی حکماء بتاتے ہیں. تو ہم اسی غرض سے دنیا کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ دنیا کو یہ پتہ ہو کہ یہ ان ایسی دوائیوں سے، ایسے حالات سے بچا جا سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہومیوپیتھی کے ذریعے ایسے سامان پیدا کر دیے تو ان چیزوں سے پھر بچا جائے. تو باقی آئرن کی بات جیسے میں نے صاحب نے کہا، آئرن بہت ضروری ہوتا ہے. آئرن کے لیے میرے آقا حضرت خلیفۃ المسیح راویہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے
اکثر ایسی عورتوں کے لیے فیرم فاس کیلکیریا فاس دوائی بتائی ہوئی تھی کہ یہ 6x میں ساتھ ساتھ کھاتی رہے وقفے سے، تو ان کے جسم میں میگ فاس بھی ساتھ. تو مطلب میگ فاس، کیلکیریا فاس، فیرم فاس، کالی فاس، یہ چاروں دوائیں اگر دوران پریگننسی عورتیں کھاتی رہیں وقفے سے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی صحت بھی ٹھیک رہے گی اور ان کے آنے والا بچہ بھی ٹھیک رہے گا.